تو اپنا کام کر رہا ہے, کام آ رہا ہے چودھری, کام آ رہا ہے لوگوں کے, یہ بات ماننے والی ہے. کتنا آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے, یہ مجھے پتا ہے اور میں ابھی نہیں بتاؤں گا. مجھے امید ہے کہ چودھری میرے بتانے سے پہلے, اور چودھری جیسے اور لوگ جو گروپ بنا کر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں یا کالے دھندے کر رہے ہیں یا ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں یا لوگوں سے گندے کام کروانے شروع کر دیے گروپ بنا کر, وہ خود ختم کر دیں گے. جب ختم کر دیں گے مجھے بہت خوشی ہوگی. لیکن جس دن میں نے بات کرنا شروع کر دی اور میں نے ان کو اوپن کر دیا تو پھر مشکل ہو جائے گی. کیوں کہ پھر مجھے آپ جیسے لوگوں سے کوئی غرض نہیں, مجھے ان غریب لوگوں سے غرض ہے جو میرے علاقے میں رہتے ہیں. ان غریب لوگوں سے غرض ہے جو مجبور و بے کس ہیں, جو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. پھر میں ان کا ساتھ دوں گا. جب وہ میرے پاس کچھ لے کر آتے ہیں نا آپ لوگوں کی باتیں, تو میں ابھی فی الحال نہیں کرتا, اس لیے کہ مجھے امید ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو سیٹ کر لو گے, اپنے آپ کو رائے راست پر لے آؤ گے, اور یہ تمہارے لیے بھلائی کا کام ہے, تمہارے لیے ضروری ہے. یہ مرنا بھی تو ہے تم لوگوں کو. کیا کچھ برائیاں لے کے جاؤ گے, کوئی اچھائی بھی لے کر جاؤ, اللہ تعالیٰ کو خوش کرو. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کو معاف کر دے گا, لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا, حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. اور وطن کی مشکلات سے پیٹھ موڑنا, وہ بھی اس کو قبول نہیں ہے, اس کو قبول نہیں ہے. وطن کی بہت عزت رکھتا ہے وہ کہتا ہے وطن کے لیے جان دے دو. جان وہ اپنے لیے مانگتا ہے لیکن وطن کو بھی اہمیت دیتا ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وطن کی خدمت کرو, وطن کو دنیا میں اس کا نام روشن کرو, لوگوں کے کام آؤ, لوگوں کو سہولت دو, معاشرتی طور پر ان کی جو ضرورت ہے ان کی پوری کرو, اور انہیں زندگی کی طرف لے کر آؤ, انہیں روزگار مہیا کرو, ان کے کام آؤ اس طرح کہ ان کو لگے کہ ہاں میں عزت دار ہوں اور مجھے عزت سے کچھ دیا جا رہا ہے. احسان مت کرو, احسان بالکل مت کرو, کیونکہ احسان سے انسان ٹوٹ جاتا ہے, مجبور بے کس ہو جاتا ہے. پھر وہ الٹے سیدھے کام بھی شروع کر دے گا, جو تم اس سے لوگے تو کرے گا وہ, کیونکہ وہ احسان کے بوجھ تلے دب جاتا ہے. اور میں نہیں چاہتا وہ سر اٹھا کر چلے, سر اٹھا کر ہماری طرح ہمارے ساتھ بات کرے, ہمارے انداز میں کرے, اپنے آپ کو کم نہ سمجھے. اور اس کی صورت یہی بنتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں, اس کی ضرورت کو پورا کریں, اور اس کو احساس دلائیں کہ دیکھو یہ اس طرح آتا ہے, تم اس طرح. ہم نے گروپ اس لیے بنایا ہے کہ ہمارے گروپ میں شامل ہو کر جس کام ہوتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرو. نہیں آتا ہے سیکھو, اور باقی ہم چیز تم کو مہیا کریں گے. تم 4 پیسے کماؤ, ان سے گندے کام نہ لو. تمہیں بھی میں کہہ رہا ہوں ان سے گندے کام مت لو, انہیں بھٹکاؤ مت. جب بھٹک جاتا ہے نا تو نہ اس کو اپنے لوگوں کا احساس ہوتا ہے نہ اپنے وطن کا. آج وہ چند پیسوں کے لیے بھٹک گیا ہے, اپنی عزت کو خراب کر لیا ہے, تو وہ چند پیسوں کے لیے آپ کی عزت کو بھی خراب کر دے گا, وہ چند پیسوں کے لیے اپنے وطن کی عزت بھی خراب کر دے گا. میں نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس پر عمل کرو. جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے مطابق کام کرو. گروپ میں, ہر گروپ میں میں شامل ہوں, میں شامل ہوں ہر گروپ میں, اس لیے کہ اس گروپ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے وہ گروپ. گروپ بنانے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ پورا کر رہا ہے, لوگوں کے کام آ رہا ہے. اس گروپ سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے, اس گروپ سے میرے وطن کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے, میرے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس گروپ سے, میں اس لیے گروپ میں شامل ہوں. اور بہت سے لوگوں کو میں نے سمجھایا ہے. بہت سے لوگ میرے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گندے کام روک دیے, وہ میرے ہر بات کو محسوس کرتے ہیں. اور میں ایک بات کہتا ہوں, اچھا کام کرو گے تو اچھائی ملے گی, برا کام کرو گے تو برائی ملے گی, یہاں بھی وہاں بھی. تم لوگ جاؤ اور میری ہر بات کو محسوس کرو, سمجھو کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. یہ بھی بات ذہن میں رکھو کہ میں کیا لالچ رکھتا ہوں آپ سے.
کیا منگواتا ہوں, کیا کھلاتے ہیں آپ مجھ کو؟ کچھ کھلاتے ہیں, کچھ میری جیب بھرتے ہیں یا میرے گھر کو بھرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ میں تو کسی سے کوئی غرض نہیں رکھتا, صرف ایک غرض ہے. سر آپ باغی کیوں مجھے یہ بتائیں؟ اس لیے کہ میں ہر بات کو سمجھ کر میں نے بہت ٹھوکریں کھائی ہیں. میرے آبا و اجداد نے بہت ٹھوکریں کھائی ہیں. انہوں نے لوگوں کو رائے راست پر لانے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا. اس کے باوجود بہت سے لوگوں نے ان سے جھوٹ بول کر بہت فائدہ اٹھایا. اس سے میرے والدین کو, میرے بزرگوں کو بہت نقصان ہوا اور انہوں نے یہی تلقین کی. لیکن ایک بات اور بتا دوں میں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو کون نقصان پہنچا رہا ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. اور یہی بات, ہاں یہی بات میری ہے, ہاں یہی بات میری ہے. باغی باغی ہوتا ہے اور بغاوت جب ہی کرتا ہے جب اس کے اوپر یہ ہوتا ہے, جب اس کو حقوق نہیں ملتے تو باغی ہو جاتا ہے. اور یا پھر وہ سوچتا ہے کہ نہیں یار مجھے صبر سے کام لے کے لوگوں کو واپس رائے راست پر لانا ہے, ان کو بغاوت کی طرف مائل نہیں کرنا ہے, ان کو باغی بنا کر ملک کے خلاف نہیں کرنا ہے, لوگوں کے خلاف نہیں کرنا ہے, باغی بنا کر نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. یہ چشمہ اسے آپ دور تک دیکھ سکتے ہیں, کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اور اسی طرح آپ کا عمل آپ کو دور تک نیکی میں پہنچائے گا, اس نیکی میں دور تک پہنچائے گا. اسی لیے ہر بات کو سمجھو. اس سے پہلے کہ ساری باتیں میں کل اوپن کروں کہ کون کیا کر رہا ہے, اپنے سارے گندے کام یا کالے کرتوت ختم کر دو. بہت یہ اس طرح میں چاہتا ہوں جو تم نے کہا نا, جو تم جس سنتے ہو میری باتیں, اس طرح کام بھی کرو, اسی طرح کام کرو. میرا وطن ہے تو میں ہوں, میرا وطن ہے تو تم سب لوگ ہو, اس وطن سے ہو تم لوگ, ان عوام میں سے ہو تم لوگ, ان عوام میں سے ہو تم لوگ. جب تم اچھا کام کرتے ہو زبردست سر, زبردست. اور جب باہر جاتے ہو تو لوگ تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, سلام کرتے ہیں. تم نے کبھی دیکھا ہے کہ میں جب کونے پہ بیٹھتا ہوں کتنے لوگ آتے جاتے مجھے عزت سے سلام کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہوتی ہے, میں نے ان کے لیے خدمت کی, میں نے ان کے کام آنے کی کوشش کی ہے, انہیں ہر طرح سے مطمئن کیا ہے. میں نے لالچ نہیں رکھی ہے, میں نے غرض نہیں رکھی ہے, میں نے وہی تمہارے ذہن میں کہ میں بول رہا ہوں تو ڈھیٹ ہوں. میں ڈھیٹ نہیں ہوں, میرے بھائی ہو تم, میرے تم لوگ بھائی ہو. تمہیں رائے راست پر لانا میرا فرض بنتا ہے. اس ملک کے لیے, اس عوام کے لیے تمہارا مضبوط رہنا بہت زیادہ ہے. سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا ہے, عزت ہوتی ہے, عزت. یہاں آ جاؤ بیٹا, یہاں بیٹھ جاؤ. او میری گڑیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ سر سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیا ہو رہا تھا؟ کوئی کام, کوئی بحث, کوئی بات کسی سلسلے کی, یا ایسے ہی مکھیاں مار رہے تھے؟ کچھ تعمیری بات ہونی چاہیے. یہ دیکھیں آپ, یہ کامریڈ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وطن کی خدمت کی اور وطن کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی. یہ بننا ہے ہمیں, اس کے لیے میں کہتا ہوں. اور آج دیکھو ان کے نام لیوا ہیں ہم لوگ, ان کو عزت سے نام لیتے ہیں, عزت سے ان کو پکارتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم آزادی کی جنگ میں جیتتے رہے ہم ہمیشہ, اور آزادی کی سانس لے رہے ہیں.
یہی وہ لوگ ہیں اور یہی ہم سب میں آنی چاہیے بات. ہم سب میں یہی چیز آنی چاہیے کہ کس طرح وطن کی خدمت کی جاتی ہے اور کس طرح لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے. جب جا کے ایک ملک بنتا ہے اور ملک باعزت بنتا ہے اور دنیا میں اس ملک کا نام روشن ہوتا ہے. جیسے آپ خوبصورت ہیں نا، ایسے ملک خوبصورت ہوتا ہے ہماری خدمت سے. ہماری خدمت سے خوبصورت ہوتا ہے. یہ سب لوگ جو میرے ساتھ ہیں یہ ایسے نہیں ہیں، بہت کام کے لوگ ہیں. چودھری کی بات کو مت دیکھنا، چودھری جو کچھ کرتا ہے نا وہ کرتا رہے گا. اور یہ بھٹی اس کو کبھی مت دیکھنا غور سے، اس کے اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے، بس یہ محسوس کرتے رہنا، کہنا نہیں ہمارا اپنا بھائی ہے. اگر ہم میں سے کوئی بھی آج غلط ہے تو کل صحیح بھی ہوگا. یہ جو بیٹھا ہے، یہ بیٹھی ہیں، ہاں یہ بیٹھی ہیں، ان کو ساری باتیں علم ہے. بھٹی اور چودھری کی ساری باتیں علم ہے. ان کے پیچھے کوئی ہے، یہ بھٹی کے پیچھے ہیں، سب کو میں نے کر رکھا ہے. مقصد میرا ایک ہی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی طرح بن کے اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے، اپنے ملک کی بقا کے لیے بہت کام کرنے ہیں. دیکھو میں مثال دیتا ہوں تمہیں اس دن کی کہ یہ قربانی دے کے گئے اپنے وطن کے لیے، تو آج ہم سب لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں اچھے الفاظوں میں. تو کیا ہمیں بھی کل کوئی اس طرح یاد کرے گا؟ اب یہ تو ہمارے کام سے پتہ چلے گا. کام ہی ہمارا بتائے گا کہ ہم کتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ یاد کرنے والا خوشی سے، محبت سے یا برے الفاظوں میں. ہمیں وہی کام کرنا چاہیے. میرا مقصد ہمیشہ وطن کے لیے. میرے ساتھ جب تک تم جڑے ہو میں وطن کی بات کرتا رہوں گا، اپنے بہن بھائیوں کی، ان لوگوں کی بات کرتا رہوں گا جو کہ ضرورت مند ہے. چودھری تم اور تم سب جلدی سے جاؤ اور کچھ نہ کچھ ایسی چیز لے کر آؤ کہ جو مزہ آ جائے. اور یہ بھٹی کو بھی لے جاؤ ساتھ میں، بھٹی کو بھی ساتھ لے جاؤ. اور بس وہاں جا کے تم جو کچھ کرنا ہے کر رہا، مجھے بتانا، ٹھیک ہے؟ جاؤ، شاباش. ہاں بھٹی کو ساتھ لے کے جاؤ. چلو تم ہاں چلو 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 شاباش. اٹھو اس کو لے جاتے ہیں. یہ چلو. سب کو لے جاؤ، سب چلو. کو، چلو سب کو لے جاؤ، سب کو لے جاؤ. بھٹی چودھری اب تم بھی چلو، شاباش تم بھی چلو. جی آپ ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ ہماری باتیں آپ کو بری تو نہیں لگتی نا؟ ہم اپنے وطن کی بات کرتے ہیں صرف، اور میں سمجھتا ہوں آپ میری باتوں کو سمجھتی ہیں. یہ میرے چراغ ہیں جو روشن ہیں. ان کی روشنی، قربانی کی روشنی ہمیشہ جگمگاتی رہے گی ہمیں، ہمارے علاقے کو، ہمارے ملک کو. یہ ہیں وہ لوگ، ان کی مثالیں ہیں ہمارے پاس. اگر یہ نہیں ہوتے تو ہم بھی شاید پتہ نہیں کیا ہوتے. ان کے عمل سے، ان کے اچھے عمل سے آج ہم لوگ سکھ کا سانس لیتے ہیں. احساس ہوتا ہے ہمیں کہ قربانی کیوں دی جاتی ہے. جان سب کو پیاری ہوتی ہے، لیکن جو جان اپنے وطن کے لیے، اپنے اچھے لوگوں کے لیے قربان کر دیتا ہے تو سوچو وہ جان دوبارہ تو نہیں ملے گی نا دنیا میں، لیکن وہ ان کی خوشنودی کے لیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہ پھر زندگی ان کی ہوگی اوپر ہوگی اور خوبصورت ہوگی، تاریخی ہوگی. ان لوگوں کی یہ جو قربانی دیتے ہیں اپنے وطن کے لیے، اپنے وطن کے لیے قربان ہوتے ہیں یہ لوگ، ان کی بات ہے. اب آپ میری بات کو سمجھ رہی ہیں؟ اور یہ عزت کی کیپ ہوتی ہے. میں ہمیشہ عزت لوگوں کو دیتا رہتا ہوں. اب آپ اٹھیں گی، شاباش، گڈ، ویری گڈ. جائیے. جی بیگم صاحبہ، ہمارے پیارے پیارے بچوں کی اماں، کیسی ہے آپ؟ میری گڑیا، پیاری سی گڑیا. تمہیں بھی بڑی ہو کر
अपने मुल्क के लिए काम करना है, तालीम हासिल करनी है, बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करोगे, वतन की भलाई के लिए काम करोगे। हाँ, ये तुम्हारी रेड कैप और ये तुम्हारी येलो ब्लैक कैप, ये हमारी सिंध की सकाफत है। और ये हम आपको अभी से बताते हैं, ये हैं वो लोग बेटा जिन्होंने कुर्बानी देकर हमें एहसास दिलाया कि अपने आप को कुर्बान करके अपने मुल्क की बका के लिए काम करो। और ये पंजतन पाक है, ये इनका नाम लेकर, इनका जिक्र करके, अल्लाह और रसूल को याद करके हम जो भी काम शुरू करेंगे तो हमारे सर पर इनका साया रहेगा, हमारे काम अच्छे होंगे और अच्छी कामयाबी से होंगे, कामयाबी हमारी कदम चूमेगी और हमारा मुल्क तरक्की करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। तुम्हें बहुत पढ़ना है। शाबाश शाबाश, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी जाना चाहती हो, आओ जाओ, आओ जाओ। ये शाबाश शाबाश, गुड। ये मेरे पाकिस्तान का झंडा जो मुझे हमेशा प्यारा रहा है, हमेशा प्यारा रहा है। हमारे मुल्क के लिए दुआएं करते रहो बस, इन लोगों की कुर्बानी को याद करते रहो। क्या है जिंदगी? देखो तो कुछ भी नहीं है, ये जिंदगी देखो तो कुछ भी नहीं है, अगर समझो तो बहुत कुछ है। ये अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है। और यही बेगम साहब, आप आए, आप हमारे वजीर आज़म हैं हमारी घर की, अब सीट आपकी है, आप संभालें। इस मुआशरे में जो लोग अपने बच्चों की, अपनी बीवियों की, अपनी बहनों की इज़्ज़त करते हैं, वो अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत अच्छे होते हैं। और आप तो माशाल्लाह हमारी खूबसूरत बेगम है, बहुत प्यारी बेगम है। अब मेरी उन लोगों के साथ मीटिंग है, आप यहाँ बैठें, मैं उस मीटिंग में जाता हूँ और देखता हूँ कि आज किस मौजू पे बात होती है, क्या करना है हमें, क्या लायामल तय करते हैं। ठीक है, अब ये पता नहीं क्या क्या बातें तुमसे करती होगी। हाँ, तो मैं अपने आप को ही देखना चाहेंगे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हाँ, ये है, लेकिन इसके चलो थोड़ी बहुत मजाक करने की मेरी आदत है, तो ये ऐसी नहीं है। अगर ये ऐसी होती तो यकीनन मैं इसको घर में नहीं घुसने देता। ये बहुत अच्छी है। मैं तो ऐसी बात कर रहा था, मजाक में कर रहा था, और ये तुम्हारा ख्याल रखती है, और इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि तुम बोर नहीं होती हो, परेशान नहीं होती हो, हर काम तुम्हारा आसानी से हो जाता है। और जाहिर है कि ये लो मेरी जान, तुम्हारे लिए फूलों का हार। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ओहो, बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, मेहरबानी। और ये जो है तालियां ये मेरी बेगम से बातें करते हैं, बहुत तालियां। वो ये मैं इनके लिए मजाक कर रहा था, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी है ये। और जो बातें करती रहती हैं, ये मेरी बेगम से बातें करती हैं, तो ये मैं इनके लिए मजाक कर रहा था, लेकिन अब तुम परेशान बिल्कुल मत हो और बच्चों को ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? बैठो। थैंक यू सो मच सर कि आपने मेरी रिहाई करवाई। हाँ, मैंने रिहाई तो तुम्हें दिलवा दी है, लेकिन क्यों तुम समझती हो? मैंने अपने दोस्तों को जो मेरे साथ फ्रॉड करते हैं ना, उनको भी मैंने हमेशा माफ किया है। और तुम एक फीमेल हो, औरत हो, और मैं नहीं चाहता कि औरत को किसी तरह से भी कोई तंग करे या अपने जुर्म की कोई सजा पाए। उसको सीधा रास्ता चलने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ।
اس کو سہارا دیتا ہوں. اب بھی وقت ہے، تم سدھرو، کیونکہ انسان کی زندگی ایک دفعہ اس کو ملتی ہے اور یہ معاشرہ عورت کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے. عورت اگر سیدھے راستے پہ چلتی ہے تو اس کی چند لمحوں کی پریشانی ہوتی ہے، پھر وہ صبر و جی استقامت سر، سے کچھ غلطیاں تھیں جو مجھ سے ہو گئی. اپنی زندگی گزار لیتی ہے. لیکن تم پریشان مت ہو، تمہیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، سیدھے راستے پر آ کے جائز کام کرنے ہیں جو آنے والے وقت میں تمہارے بچوں کے لیے بھی بہتری ہو. فراڈ کا، دھوکے کا پیسہ یا کوئی بھی چیز کب تک کھا لو گی تم؟ آخر وہی تمہیں عذاب دلوا دے گی. یہ بھی تو ایک عورت ہے، کتنی مشکلات جھیلی ہے اس نے. اس کا بچہ کڈنیپ ہوا اور آج میرے خان کے کہنے سے، خان نے میرے کہنے سے وہ جائیداد کا کچھ حصہ اس کے نام کیا ہے. دیکھا نا، صبر کیا اس نے، صبر استقامت سے لائف گزاری. اور ایک تم ہو، اپنی لائف کو صحیح طرح سے گزارنے کی بس تو کوشش میں کرو. کچھ لالچ میں آ گئی تھی تو زیادہ ہی، ہم، اس لیے میں غلطی کر بیٹھی. ہاں. آئندہ سے یہ غلطی نہیں ہوگی. آپ نے میرا ساتھ دیا، مجھے چھڑایا، میں آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہوں. آئندہ سے میں جو ایسا کچھ انسان نہیں کروں. صحیح طریقے سے کام کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. تم نے جائیداد حاصل کرنے کے لیے، خان کو بے وقوف بنانے کے لیے ایک بچے کو اغوا کیا اور خان کو بتایا کہ یہ میرا بچہ ہے. اور خان نے خوشی میں اپنی تمام جائیداد بچوں کے نام کر دی. جب بچے کے نام کر دی تو تمہیں آگ لگ گئی. تم نے دوبارہ اس بچے کو اغوا کیا صرف اس لیے کہ اس کو نقصان پہنچا دیا جائے اور خان کو مجبور کر دیا جائے کہ بچہ ختم ہو گیا اور جائیداد آپ میرے نام کر دو. لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. بچہ سامنے آ گیا، بچہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا. لیکن تمہیں کیا ملا؟ تمہیں خان نے طلاق دے دی. تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے تم نے اپنا گھر خراب کر لیا. کیا سمجھتی ہو یہ دھوکہ، یہ فراڈ تمہیں زندگی دے گا، عزت دے گا، رسوا کر دے گا؟ یہ تم سمجھو ان باتوں کو. رسوا کر دے گا، بدنام ہو جاؤ گی. مرد تو جیسے تیسے زندگی گزار لیتا ہے، عورت کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اس پیسوں کے چکر میں اپنی خوبصورتی سے فائدہ اٹھاتی ہے. تو جھوٹ سب بول کر لوگوں سے حاصل کرنا چاہتی ہوں کچھ نہ کچھ. معصوم ہو آپ، اس معصومیت سے فائدہ اٹھاتی ہو، بے وقوف بناتی ہو ہم مردوں کو. اور مرد ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کی اپنی ساری جائیداد دے دیتے ہیں، شادیاں کر لیتے ہیں، عیش کر لیتے ہیں یہ. اور ان کے لیے ان کی باتوں میں آ کر، ان کی معصومیت میں گر کر بھول جاتے ہیں بیچارے کہ یہ کیا چیز ہے. یہ اتنے معصوم ہوتے ہیں مرد، اور یہ ان کے ساتھ فراڈ کر کے اپنی لالچ، اپنی خود غریزی سے اپنے گھر کو تباہ کرتی ہے. لیکن اس شخص سے پوچھو، جب اس کو پتا چلتا ہے کہ میری بیوی نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، بچہ کڈنیپ کیا، بچہ شو کیا یہ تمہارا بچہ ہے، اور وہ بیچارہ بچہ پھر کڈنیپ ہوا صرف دولت حاصل کرنے، صرف جائیداد حاصل کرنے جو تمہیں نہیں ملی. اور دیکھو اس بچے کو میرے کہنے پر خان نے آدھی جائیداد دے دی. اب وہ اپنی لائف کو اس ماں کے ساتھ خوبصورت بنائے گا. اور تمہیں بھی چاہیے تم نیک بن جاؤ. فراڈ چھوڑ دو، فراڈ چھوڑ دو. میں تمہاری میں بہت تم سے عزت سوری کرتا ہوں. کرتی ہوں کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا. ایک ماں سے اس کا بچہ، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے جو کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے. احساس ہوا یہ میرے لیے کافی ہے. مجھے یہ احساس ہوا کہ میں تمہارے بچے کی چھیننے کے بعد کہ میں ماں کیوں نہیں بنی، کیونکہ میں میری ممتا کو سمجھا، مجھے سمجھا، اور آپ نے اپنی غلطی ایکسیپٹ. تم بہت اچھی ہو اور اسی لیے میں نے تمہارا بچہ بھی تمہیں دیا. میں نے آپ کو دل سے معاف کیا. کوئی بات نہیں، غلطیاں ہر کسی سے ہو جاتی ہیں، آپ سے بھی ہوئی ہے.
तुम्हारे बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तुमने बहुत मुश्किलात उठाई, अपने बच्चे को 2 मरतबा खोया है, और तुम पर जो अजाब नाजिल होता रहा बच्चे की गुमशुदगी की वजह से, बहुत टेंशन में रही हो, मर मर कर जी हो। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ी ज़ात है, बहुत बड़ी ज़ात। उसने तुम्हें उसका इनाम ये दिया कि बच्चा भी तुम्हारी गोद में आ गया, और बच्चे के जरिए कुछ जायदाद का हिस्सा भी आ गया। तुम्हारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज तुम बहुत चीजों की मालिक हो, एक बच्चे की वजह से। जिस बच्चे की वजह से तुमने परेशानियां उठाई हैं, उसी बच्चे ने तुम्हें बहुत कुछ दिलवा दिया। अब तुम अपने बच्चे की बेहतरीन तरबियत कर सकती हो, आला तालीम दिला सकती हो, और ये सब उस शख्स की मेहरबानी है जिसने मेरा कहना मानकर तुम्हारे लिए सब कुछ किया। बहुत शरीफ इंसान है, बहुत शरीफ इंसान है। अल्लाह ने उसको बहुत दिया है, बहुत कुछ नवाजा है, बहुत मेहनत करता है वो, लेकिन मेरी बात हमेशा मानता है। अगर मैं नहीं कहता तो शायद उसके ज़हन में ये बात नहीं आती, लेकिन मेरे कहने से, और मैंने क्यों कहा कि तुमने मुसीबतें उठाई, बच्चा तुमसे दूर रहा, और तुम एक अजाब में जिंदगी गुजार रही हो, उसका इनाम अल्लाह ने ये दिया कि उस शख्स को मैंने कहा और उसने मेरी बात मानी और अपनी जायदाद का हिस्सा तुम्हारे नाम किया। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि बच्चों की हिफाजत करो, अपनी निगरानी में रखो, किसी को मत दो, हर जगह जाओ, बच्चों को साथ लेके, और तालीम हासिल करने का पूरा मौका दो, बेहतरीन तरबियत दो बच्चों को, ताकि ये मुल्क के लिए एक कीमती असासा साबित हो सके, बहुत हमारे लिए आसानी पैदा कर सके।